اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا سرپرست اور دوست بنانا۔ دوست کا مفہوم آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جگری دوست، رازدار، اس سے بالکل ایک دم کوئی بھی حجاب نہیں رہے۔ اور یہاں اولیاء لفظ استعمال ہوا ہے تو جو ولی کی جمع ہے، تو یہ لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی میں تو جگری دوست کے ہوتے ہیں، کانہ ولی حمیم، اور دوسرے معنی ہوتے ہیں سرپرست کے۔ جیسے لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی کی شادی بغیر ولی کے نہیں ہو سکتی، تو جو ولی ہوتا ہے وہ اس کے معاملات کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے مسلمانوں کو کسی اور کو اپنا ولی نہیں بنانا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے معاملات کا فیصلہ وہ کرنے لگے یا اس کی سرپرستی میں مسلمان چلے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ سورہ ممتحنہ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، ہرگز نہ پکڑو، ہرگز نہ اختیار کرو، عدوی وعدوکم، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست اور سرپرست مت بناؤ۔ پہلے کیا کہا اللہ نے؟ میرے دشمنوں، یعنی جو اللہ کا دشمن ہے وہ مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ مسلمانوں کا ولی و سرپرست نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی کا دشمن ہے۔ اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں یعنی ایمان والے، جو ان کا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے، تو وہ بھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ جو سورہ ہے ممتحنہ، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ خاص موقع کی سورہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کی تیاری کر رہے تھے، اور صحابہ کو کہہ دیا تھا کہ یہ خبر باہر نہیں جانی چاہیے کہ ہم مکہ فتح کرنے کے لیے کرنے والے ہیں۔ لیکن جو ایک صحابی تھے وہاں مدینے میں، ان کا نام تھا حضرت حاطب بن بلتع۔ حضرت حاطب بن بلتع جو تھے وہ مکے سے وہ بھی ہجرت کر مدینے آئے تھے، لیکن ان کی فیملی مکے ہی میں تھے اور وہ اپنا مدینے چلے آئے تھے۔ بہت سارے اس طرح لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن اور جو لوگ آئے ہوئے تھے ان میں سے بیشتر وہ لوگ تھے جن کے رشتہ دار و خاندان کے لوگ مکے میں تھے۔ اگر ان کے بال بچوں کو کوئی ستانے لگتا تو کافر ہونے کے باوجود ان کے رشتہ دار و خاندان کے لوگ ان کے بچوں کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے۔ لیکن حاطب بن بلتع مکے میں باہر سے آ کے بسے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر حضور حملہ کریں گے تو یہاں جو لوگ آئے ہیں ہجرت کر کے مدینے میں، ان کے بال بچوں کو وہاں کوئی ستانے کی ہمت نہیں کرے گا کیونکہ ان کے خاندان کے لوگ وہاں ہیں۔ لیکن میں چونکہ باہری آدمی ہوں مکے میں، اس لیے میرا کوئی خاندان کا کوئی حمایت ہی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کفار کو ایک خط لکھ دیا، کفار کو ایک خط لکھ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے کرو۔ یہ وہ حضور کا جو پورا پروگرام تھا، پلان تھا کہ یہ خبر باہر نہیں جانے پائے، اس میں بھی بڑی حکمتیں تھیں۔ باہر خبر چلی جائے گی، مکے کے لوگوں کو باہر کے سب دشمن تو پھر جنگ کی تیاری کریں گے، اور ہم اچانک پہنچ جائیں گے ایک بڑے لشکر کے ساتھ، تو پھر وہ لڑائی نہیں ہوگی، خون خرابہ نہیں ہوگا، فتح ہو جائے گا۔ حضور کا یہ مقصد تھا، اس لیے آپ نے سختی سے کہا تھا کہ وہ تیاری کرنے کا موقع نہ ملے گا۔ لیکن یہ خبر جب چلی گئی تو اب تو پورا پلان فیل ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر وحی کے ذریعے اطلاع کی۔ فوراً فرشتہ نازل ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک عورت ہے، انہوں نے خط لکھا تو ایک عورت کو دے دیا، وہ مکے جا رہی تھی مدینے سے۔ تو آپ نے حضرت علی اور دو اور صحابہ کو بھیجا اور کہا کہ جا کے جاؤ فلاں جگہ پر ایک عورت ایک خط لے کے جا رہی ہے، اس کو خط لے۔ وہ لوگ تیزی سے گئے اور اس عورت کو پکڑ لیا۔ اب حضور نے بتایا تھا کہ اس کے پاس خط ہے، تو اس نے پہلے منع کر دیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے کہا دیکھو خط تو تمہارے پاس ہے بالکل یہ طے ہے، کیونکہ جس ذریعے سے ہمیں خبر ملی ہے وہ ذریعہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہی کا ذریعہ بتایا ہے، یہ بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، خط تو ہے تمہارے پاس، اور اگر تم ٹھیک سے نہیں دو گی تو ہم تمہارا لباس اتار کے تلاشی لیں گے۔ تو جس نے دیکھا کہ یہ لوگ مانیں گے نہیں، یہ لوگ تو تلاشی لے لیں گے، تو پھر اس نے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہیں رکھے تھے، یا بعض لوگ کہتے ہیں جوڑے میں باندھ کے رکھا تھا، دے دیا۔
وہ خط لے کے تو اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حاطب بن بلتع نے خط لکھا ہے تو فوراً آپ نے ان کو بلایا. آپ نے فرمایا کیا؟ تو انہوں نے نہیں کہا کہ یہ میں نے نہیں لکھا ہے، بالکل کیسے غلط بولتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ خط میں نے لکھا، لیکن یا رسول اللہ میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا ہے، میں کافر نہیں ہوں، مرتد نہیں ہوں، میں ایمان پہ قائم ہوں. اللہ کے رسول بات صرف یہ ہے کہ میرے بال بچے مکے میں ہیں اور دوسرے لوگ جو یہاں ہیں ان کے بال بچے بھی مکے میں ہیں، لیکن میرے بال بچوں کو کوئی وہاں مددگار اور پشت پناہی کرنے والا نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر میں کفار کو یہ کہہ دوں کہ یہ دو تمہارے پر حملہ کرنے والے ہیں تو میرا احسان مانیں گے اور میرے بچوں کو ستائیں گے. لیکن اللہ کے رسول مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے اگر ارادہ کیا ہے مکہ فتح کرنے کا تو مکے کے لوگ ساری دنیا کو بلا لیں تو آپ کو آپ کے فتح کو نہیں روک سکتے. یہ مجھے یقین ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے حکم دیجیے کہ میں اس کافر کی گردن ماروں، اس نے آپ کو حکم کی نافرمانی کی. تو آپ نے حضرت عمر کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ تمہیں کیا معلوم، یہ حاطب بن بلتع ہیں، یہ بدر کی جنگ میں شریک ہے جو اسلام کو کی پہلی لڑائی. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا معلوم بدر والوں کو مخاطب کر کے کہہ دیا ہو کہ جاؤ تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف اور اگلے بھی معاف، جب تک زندہ رہو گے جو گناہ ہو جائے گا سب معاف کرے. حضرت عمر چپ ہو گئے. پھر حضرت حاتب نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی. لیکن یہ اصول قیامت تک کے لیے کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا جگری دوست مت بناؤ، اپنا رازدار مت بناؤ. اپنے راز کی باتیں، امت کی باتیں، امت کے جو خصوصی باتیں ہیں ان کو مت شیئر کرو. اب دقت کیا ہے مسلمانوں میں، دیہات میں تو نہیں الحمدللہ زیادہ، لیکن شہروں میں حالت یہ ہیں کہ مسجد میں اگر امام نے کچھ کہا کہ بھائی دیکھو تمہیں تجارت کیسے کرنی ہے اور تمہیں اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، وہ ساری باتیں مسجد سے نکلتے ہی وہ حکومت تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ کون کرتا ہے؟ ظاہر کوئی بات کا آدمی تو کر نہیں رہا. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کو تو کبھی کوئی غلط بات کا کوئی امام یا عالم حکم دے گا ہی نہیں، کوئی غلط بات سکھائے گی نہیں. کوئی امام کہے گا جھوٹ بولو، کوئی امام کہے گا کہ چوری کرو، کوئی امام کہے گا کہ کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرو. ہرگز نہیں کہہ سکتا ہے. اسلام کو حکم ہی نہیں، اسلام میں گنجائش نہیں. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ لیکن جو اپنا سرپرست بنانا ہے، آج کیا ہوا قرآن نے سورہ مائدہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا. لیکن ابھی کیا ہوا کہ پوری مسلم دنیا اگر دیکھا جائے 2-4 لوگوں کو ملکوں کو چھوڑ کر تو سب نے یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست بنا لیا. پاکستان ایک ملک ہے، کبھی اس کا سرپرست امریکہ رہتا ہے، کبھی برطانیہ رہتا ہے، کبھی کوئی رہتا ہے. ایسے سب ملکوں کا کم بیش حال ہے، بس ایک آدھ لوگ ہیں جو اپنے پیروں پہ ذرا مضبوطی سے کھڑے. تو یہ بہت بڑی لعنت کی بات ہے کہ یہ امت جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جس کا ایک قرآن ہے، ایک دستور ہے، ایک امام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اصل قائد ہیں، ایک قبلہ ہے، اتنی عظیم امت 2 ارب کے آس پاس، وہ پوری دنیا میں اتنی ذلیل و خوار اس لیے بھی ہے کہ اس نے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا سرپرست بنا رکھا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ میرے خیالات نہیں، اللہ نے کہا. اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں قرآن کے بارے میں گندے خیالات رکھتا ہے اور میرا جگری دوست ہے تو پھر میرے اسلام کا کوئی بھروسہ نہیں. قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ اگر تم کسی مجلس میں بیٹھے ہو اور وہاں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات ہو رہی ہے، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن نے کہا وہاں سے فوراً ہو گئے. یہاں تک کہ وہ لوگ کسی صحیح بات کی طرف پلٹائیں تب تک وہاں نہ بیٹھے. اگر اس کو طاقت سے روک سکتے ہو بات تو روکو، ورنہ اگر وہاں تم اس کو روک نہیں سکتے ہو تو تمہارا وہاں بیٹھا رہنا اس بات کی علامت ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ رہنے کو تیار ہو جو رسول کا مذاق ہوا. جو میں آپ سے عرض کروں کہ انگریزوں کا زمانہ تھا، لاہور میں ایک صاحب تھے خانسامہ تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، انگریزی وغیرہ بھی جانتے تھے، کھانا بہت اچھا بناتے تھے. تو ایک انگریز آفیسر کے یہاں کھانا بنا رہے
تو وہ دونوں میں ابھی بھی باتیں کر رہے تھے اور اسی بیچ میں ان لوگوں نے حضور کو گالی دی. کیا کہا ایسے خراب لفظ کہا تو ان کو برداشت نہیں ہوا. وہ جو سبزی اور کاٹنے ڈالا تھا اسی سے انہوں نے دونوں کو ختم کیا. پھر لے کے بھاگے باہر آئے ایسے وہ جو سبزی کاٹنے والا ڈالا تھا اس کو لے کے لوگوں نے پوچھا کیا حضور کو گالی تھی. میں نے ان کو پکڑ گئے مقدمہ چلا. تو بہت بڑے اس زمانے کے بہت بڑے ملت کے بہت بڑے آدمی تھے, بیرسٹر تھے, سر محمد شفیع. وہ علامہ اقبال کے دوست تھے. وہی دیکھ رہے تھے مقدمے کو. تو جب عدالت میں جج انگریز تھا, لیکن یہ جو سر محمد شفیع تھے یہ بھی انگریزوں کیا پڑھے ہوئے تھے, لندن کے پڑھے ہوئے. تو وہ جو ہے جو جج تھا وہ ان سے پڑھنے میں جونیئر تھا. لیکن یہ اتفاق کی بات تو چونکہ انگریز تھا اس لیے جج تھا, وکیل تھے وہ. لیکن اس نے سر محمد شفیع کو دیکھا تو اس نے سوال کیا. اس نے کہا سر محمد شفیع ریئلی آئی ریسپیکٹ یو, فی الواقع میں آپ کی عزت کرتا ہوں کیونکہ آپ اتنے بڑے قانون دار ہیں کہ یورپ کی آپ کی قابلیت کا اعتراف کرتے ہیں. لیکن کیا آپ اس بات کی وکالت کرنے آئے ہیں عدالت میں؟ بہت غور سے بات کو سمجھیے. کیا آپ عدالت میں اس بات کی وکالت کرنے آئے ہیں کہ ایک آدمی کسی سے بہت محبت کرتا ہے, کسی دوسرے آدمی نے اس کی محبوب شخصیت کو گالی دے دی, تو کیا اس کو قتل کرے؟ ارے وہ ایک گالی دے تو دو دے دے یا اس کو کچھ مارے پیٹے. لیکن اس کی کہاں سے آپ وکالت کر رہے ہیں کہ اس کو قتل کرے؟ تو سر محمد شفیع نے جو جواب دیا وہ لاہور کے ہائی کورٹ کے ریکارڈ میں موجود ہے. انہوں نے کہا یور آنر, جج کو مخاطب کیا کہ عزت مآب, خدا کی قسم اگر اپنے اس خانسامہ بھائی کی جگہ یہ محمد شفیع ہوتا نا, یہ بھی وہی کرتا جو میرے خانسامہ بھائی نے کیا. پھر اس کو پھانسی ہوئی. میں صرف آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ سے محبت, رسول سے محبت, کتاب سے محبت اتنی مضبوط ہونی چاہیے. آنے والے دنوں میں جانتے ہیں, آنے والے دنوں میں دجالی دور شروع ہوگا. اب بالکل دنیا کے جو حالات بنے ہیں اب بہت زیادہ اطمینان میں مت رہی ہے. دنیا میں حالات بالکل بدل چکے ہیں. اب پوری دنیا ایک دم دو پول میں ہو جائے گی کچھ دنوں بعد. اور جو کشمکش شروع ہوگی نا اس میں جو لوگ بہت مضبوط ہوں گے وہی ٹک پائیں گے ایمان, ورنہ سب کسی نہ کسی طرح کمپرومائز کریں گے. اور جانتے ہیں سب سے زیادہ دجال کے فتنے کے بارے میں حضور نے فرمایا جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے آج تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ بڑا نہیں ہوا ہے. اور وہ جو دجالی فتنہ ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ آدمی سوچے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, یہ کیا غلط کہہ رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا حضور نے فرمایا کہ جب دجال کا فتنہ قریب ہو جائے گا, قیامت قریب آ جائے گی, عرب کے بہت سے قبیلے مشرکوں کے ساتھ مل کے بت پرستی کرنے لگے. یہ حدیث ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہے قریب 8-10 سال پہلے دبئی میں ایک مندر بنا, وہاں کے بادشاہوں نے باقاعدہ اس مندر کا افتتاح کروایا. پھر ابھی مشکل سے 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے, یہاں سے سونے کی ایک گائے, دوسرا جو مندر بنا ہے ابھی 2-3 مہینے پہلے, اس میں پوجا کے لیے یہاں سے سونے کی ایک گائے کی ہوائی جہاز سے اس کو بھیجا گیا. اس کا پورا فوٹو آیا اور پورا اس کا انسٹالمنٹ جس طرح سے اس کو لگایا جاتا ہے, استھاپت کیا جاتا ہے وہ سب. اور وہاں بھی اس ملک کے حکمران وہاں موجود ہیں. میں صرف یہ بات کرتا ہوں اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. سائنس کی بات ایک لمحے کے لیے غلط ہو سکتی ہے, پولیٹیکل انالیسس اور تجزیہ غلط ہو سکتا ہے سیاستدانوں کا, لیکن ہمارے حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا قرب قیامت میں بہت سے جو ہے عرب کے قبیلے مشرکوں کے ساتھ مل کے بت پرستی شروع. تو یہ میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں کے لیے تیاری کرنی چاہیے. ایمان کو مضبوط کرنا, اخلاق کو مضبوط کرنا. یاد رکھیے بچوں پہ بہت محنت کی ضرورت ہے, خاص کر کے عورتوں پر. حدیث میں صاف لکھا ہوا ہے کہ دجالی فتنے شروع ہوں گے تو سب سے زیادہ عورتیں اس کا شکار ہوں گی. یہاں تک کہ اہل ایمان جو سچے ایمان والے ہوں گے اور جان جائیں گے کہ دجالی فتنہ شروع ہو چکا ہے تو وہ اپنے گھروں میں عورتوں کو تالا ہی نہیں, ان عورتوں کو رسی سے باندھ دیں گے اور باہر سے تالا لگا کے جائیں گے. کیونکہ دجال جب آئے گا تو جانتے ہیں کیا ہوگا, وہ ایسی ایسی باتیں اس کو دے دی جائیں گی, اتنی طاقت اس کو مل جائے گی کہ وہ آدمی سوچتے ہیں کہ جو کمزور لوگ ہیں کہ ہاں یہ خدا ہے. مثال کے طور پر سمجھ لیجیے, میں اشارہ کر دیں.
دجال کو اللہ تعالیٰ کائنات میں بہت زیادہ قابو کرنے کی صلاحیت ہے. مثلاً وہ کہے گا یہاں اس علاقے میں بارش ہو جائے تو بارش ہو جائے تو کتنے لوگ ٹک پائیں. وہ اگر کہے کہ بھئی میں خدا ہوں اور دیکھو میں بارش برساتا ہوں, میں دھوپ نکالتا ہوں, رات کے وقت آئے اور کہے میں خدا ہوں, میں دن کرتا ہوں اور رات کرتا ہوں, اور اگر وہ دن کر دے تو آپ کیا کہیں؟ جو کمزور لوگ ہوں گے فوراً کہیں گے ہاں بھائی تو خدا ہی ہے. لیکن اس کے قابو میں جن لوگوں کو بھی کر دیا جائے گا, اور وہ جن اور جنیاں جو ہیں وہ سب اس کے حکم پہ کام کرنے لگیں. اب وہ جائے گا کہے گا کہ میں خدا ہوں, تو آدمی کہے گا تم کیسے خدا ہو سکتے؟ تو کہے گا کہ میں لوگوں کو زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں, میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں. تو ایسے لوگ کہیں گے دکھاؤ زندہ کر کے. تو جنوں کو حکم دے گا کہ اس ایک جن کو کہ جس کے باپ کی شکل میں آ جائے. اب وہ آ جائے گا اس کے باپ کی شکل میں, وہ کہے گا ہاں بیٹا یہ خدا ہے, ان کو مان. تو اب جو کمزور آدمی ہوگا وہ کیا بولے گا, لیکن جو ایمان والا ہوگا وہ کہے گا میں تو پکا سمجھ گیا کہ دجال ہے, کیونکہ ہمارے حضور بتا کے گئے ہیں کہ دجال یہ سب کرے گا. وہ کسی کو زندہ کرے گا, کسی کو مارے گا, اس طرح کا حرکتیں کرے گا. تو دجال وہ پہلے آدمی سے جس سے بات چیت ہوگی اس کو قتل کرے گا. لیکن حدیث میں آتا ہے بس اس کو قتل کرنے کے بعد پھر اس کو کسی اور کو قتل کرنے کی پھر طاقت نہیں دی جائے. تو یہ ہے اتنی بڑی فتنوں سے ظاہر ہے عورتیں کتنا متاثر ہوں, وہ تو چمتکاروں سے متاثر ہو جاتی ہیں. کتنے جو دھوکے باز قسم کے لوگ آتے ہیں, آپ اپنا زیور دے دیجیے ہم اس کو دونا کر دیتے ہیں, دونا کر دیتے ہیں, دے دیتی ہیں, سب سے ہاتھ دھو. اس لیے وہ کمزور ہوتی ہیں, جذبات پر قابو نہیں رکھتی ہے زیادہ, تو اس لیے ان کو سب سے زیادہ خطرے کا شکار ہوتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں دجالی فتنے کا دور شروع ہوگا. آپ یہ سمجھ لیں جتنی چھوٹی چھوٹی علامتیں بتائی گئی سب پوری ہو چکی ہیں, اب بڑی بڑی علامتوں کا ہونا باقی ہے, اور اس کے لیے ماحول بننا ہے. اور پورے مسئلے کا جو بنے گا سینٹر وہ فلسطین بنے گا. فلسطین سمجھ رہے ہیں, فلسطین سمجھ رہے ہیں, جہاں بیت المقدس ہے وہاں بنے گا. اور اسی کے حالات پوری دنیا پر بنے گے. اس وقت جو لوگ خبروں کو پڑھتے ہیں جانتے ہوں گے سب سے زیادہ کشمکش جو چل رہی ہے یہودیوں میں اور مسلمانوں میں وہ فلسطین میں چل رہی ہے. حدیث میں آتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے دوبارہ سے, وہ آ جائیں گے دنیا کے اندر, دمشق میں اتریں گے. دمشق جو آج سیریا کی راجدھانی ہے, دمشق میں اتریں گے, مسجد کے مینار پر اتریں گے, فجر کا وقت ہوگا, اور آ کر کے پھر مسجد میں نماز پڑھیں گے. امام مہدی وہاں ہوں گے, وہ کہیں گے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ نماز پڑھیے. آپ فرمائیں گے نہیں میں پیغمبر تو ضرور ہوں, لیکن اس وقت میں شریعت محمدی کے تحت عمل کروں گا, نماز آپ پڑھیں. پھر وہ دجال کو قتل کریں گے. یہاں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ایک ایسی کشمکش برپا کر دے گا کہ وہ دجال کو قتل کریں گے. تو دجال کے ساتھ سب سے زیادہ دنیا میں جو لوگ ہوں گے وہ یہودی ہوں گے اور بہت کٹر قسم کے عیسائی ہوں گے. بقیہ سارے عیسائی مان لیں, سب مسلمان ہوں گے. دنیا میں ایک اندازے کے مطابق 3/4 عیسائی سب مسلمان ہوں گے. تو صرف کچھ یہودی اور مشرک جہاں مطلب جو شرک کا مرکز ہے, اور کچھ پورے یہودی اور کچھ عیسائی, یہ لوگ رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے جب تلاش کریں گے, ماریں گے مسلمانوں کو لے کر, تو دجال یہودیوں کو ایک پیڑ ہوگا, وہ پیڑ میں یہودی نیچے چھپ جائے گا. تو سارے پیڑ ان کو کہیں گے کہ اللہ کے پیغمبر یہاں میرے ڈالوں کے ٹہنیوں کے بیچ میں ایک جو ہے لیکن ایک پیڑ ایسا ہے جو ببول ٹائپ کا درخت ہوگا, وہ نہیں بولے گا, اس سے آواز نہیں آئے گی. تو آپ کو میں بتا رہا ہوں آج کل کے حالات اس وقت کے ہیں چند برسوں سے کہ وہ پودے کا نام میں بول رہا ہوں سر, وہی پودا یہودی اس وقت پورے اسرائیل میں لگا رہے ہیں کہ یہ وہ پودا ہوگا جو ہمیں چھپا لے گا اور ہمیں بتائے گا نہیں کہ ہمارے نیچے کوئی یہودی چھپا ہوا. تو یہ سب سچویشن شروع ہونے والی. تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کئی بار کہہ بھی چکا ہوں جمعہ میں بھی کہ حالات وہ نہیں ہیں جو آپ 50-60 سال پہلے بہت اطمینان سے رہ گئے. حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں, بلکہ اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں کہ حدیث میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آتا ہے کہ حالات اتنی تیزی سے بدلیں گے
اور ایسی پے نشانیاں آنے لگیں گی کہ جیسے تسبیح ہوتی ہے اس کی لڑی ٹوٹ جائے تو دانے پٹ 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 گرنے لگے، ایسے ہی ہوگا۔ بہت ساری نشانی، ایک اس میں سے بہت بڑی نشانی ہے کہ فزیکل یعنی بھوتک جو لکشن کہے جا سکتے ہیں فزیکل سائنس، اس میں زلزلہ ہے۔ زلزلہ آنے میں پچھلے مشکل سے 15 دن میں 3-4 بار یہاں محسوس ہو چکا۔ ابھی ایک دن تو مشکل سے 1 ہفتہ ہو رہا ہے، رات میں 1:58 پہ زلزلہ آیا۔ آپ سوچئے کہ اگر اس وقت وہ زلزلہ تیز ہو گیا ہوتا تو کتنے لوگ بچ پاتے؟ سب لوگ سو رہے ہیں، 1:58 پر سب سو رہے ہیں، کچھ لوگ جاگ رہے تھے، وہ بھاگے اور نکلے اور سب ہلنے لگا۔ تو میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ زلزلہ جو ہے وہ کثرت زلزلہ یہ قیامت کی بہت اہم نشانی میں سے، اور وہ بتدریج ہوتا جا رہا ہے، بالکل بہت تیزی کے ساتھ اس وقت یہ چیز ہو رہی ہے۔ ابھی جاپان میں آ گیا کچھ دنوں پہلے، اس سے پہلے انڈونیشیا میں آ گیا تھا، بہت سارے لوگ وہاں مر گئے، اور بہت بڑے بڑے زلزلے آپ نے خود ہی سنے ہوں گے۔ تو زلزلوں کی کثرت ہوگی خود قیامت میں۔ تو یہ جو حالات ہیں اس میں ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ آپ جو دین کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر آدمی کو بھائی سمجھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ آپ کسی مولوی صاحب کو الزام نہیں دے سکتے کہ مولوی صاحب کیوں نہیں بتا رہے، ارے آپ کیوں نہیں جاننے کی کوشش کرتے؟ بھائی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو تلاش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو پرابلم ہے، دین کی معلومات نہیں ہے، آپ خود تلاش کیجیے مولوی صاحب، آپ خود علماء کو تلاش کیجیے ایسے، اور علماء کو بھی اب ایسے علماء کی ضرورت ہے جو آج کے حالات میں سوالوں کا جواب دے سکتے۔ اگر وہ صرف مان لیجیے عربی جانتے ہیں، صرف ایسی چیزیں جانتے ہیں، تو ابھی میں آپ کو جو میں نے بات بتائی کہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا مناظر احسن گیلانی، تو انہوں نے ایک حدیث ہے جو دجال کے بارے میں کہ دجال جب آئے گا تو اس کے دونوں کان جو ہوں گے اس کے بیچ کا فاصلہ 70 ہاتھ ہوگا۔ 70 ہاتھ کا مطلب قریب 60-80-90 فیٹ ہو جائے۔ اب بہت غور سے بات کو سنیے، وہ بہت جینیس آدمی تھے، وہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد میں دینیات کے شعبے کے ہیڈ تھے۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس موضوع کی کتاب لکھی، تو انہوں نے کہا میں دیکھیے اب بات سمجھیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کے حدیث میں آتا ہے جو دجال کی سواری ہوگی اس کے دونوں کان کے بیچ میں فاصلہ قریب 70 ہاتھ سے زیادہ ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دجال کے بارے میں لوگوں نے سواری سے سمجھا خچر یا گھوڑا، اور اس کے دونوں کان سے سمجھا ایک کان کرونیا ہے اور ایک کان یہاں ایسے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں، وہ اس زمانے کی جدید سواری پر بیٹھا ہوا ہوگا، اور وہ سواری جو ہوگی اس کے دونوں طرف پر یا کان ہوں گے، اور وہ دونوں کے ہاتھ میں اتنا فاصلہ ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوائی جہاز ہے، سمجھ رہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہوائی جہاز ہے۔ ہوائی جہاز کا ایک کان ادھر پھیلا ہوتا ہے، ایک کان ادھر پھیلا ہوتا ہے، اور دونوں کو دیکھو گے تو 70 ہاتھ سے کم نہیں ہوگا اور زیادہ ہی ہوگا۔ تو سوچنے کا انداز، جدید معلومات کو بھی کلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے حساب سے دین کے ضروریات کو سمجھنے کی ضرورت۔ سمجھ رہے؟ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کی فکر کیجیے، اپنے بچوں کی فکر کیجیے، جو نوجوان جو جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو اور دقت ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ لڑکیوں کی حفاظت ہے۔ آپ جانتے ہیں مشکل سے 20 دن ہو رہے ہیں، اتنا شرمناک واقعہ ہوا سنبھل، مراد آباد جو سنبھل ہے، کہ قریب 12-14 لڑکے سب ہندو اور 12-13 لڑکیاں سب مسلمان، اور نقاب پہنے ہوئے، اسکارف پہنے باندھے ہوئے، اور سب ہوٹل میں پکڑی گئی، اور سب جو ہے مسلمان تھی، 12-14 لڑکے تھے، سب ہندو تھے۔ وہ گورنمنٹ ایسے نہیں پکڑتی ان کو، گورنمنٹ کو یہ کہیں سے اطلاع مل گئی پولیس کو کہ یہاں پیشہ ہوتا ہے، یعنی پیسہ لے کے موقع فراہم کیا جاتا ہے ہوٹل لوگ کی طرف سے، تو اس کے لیے لائسنس دیتے ہیں گورنمنٹ طوائفوں کو۔ تو اس طرح سے انہوں نے پکڑا، اس چھاپا مارا، اور اس میں آپ اس کا ویڈیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، سنبھل کا انسیڈنٹ اگر وہ کریں گے آپ فوراً آ جائے گا کہ وہ سب لڑکیوں کو بٹھا رہے ہیں، سب نقاب پہنے ہوئے ہیں، اور سب جو ہے اس طرح سے، اور سب کے نام اور سب کے آدھار سب پولیس نے معلوم کیا، اور سب مسلمان تھے۔ تو میں صرف یہ بات کر رہا ہوں، یہ فحاشی بے حیائی جو ہے یہ خود ایک بہت بڑا دجالی فتنہ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ کون متاثر ہوگا؟ عورتیں متاثر ہوگی، لڑکیاں متاثر ہوگی،
ہمارے یہاں بہت ہوڑ لگی ہوئی ہے پڑھانے کی. معاف کیجیے، قرآن نے باقاعدہ کہا اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو. تمہارا تعلیم کا نظام، تمہارا پڑھنے کا نظام، تمہارے ریسرچ کا نظام اس میں رب سے جڑا ہونا چاہیے، یعنی اللہ سے جڑا ہونا چاہیے. اگر تمہارا ایجوکیشن کا سسٹم اس میں رب سے نہیں جڑا ہوا تو پھر یہی نتیجہ آئے گا جو آیا. نتیجہ یہ آئے گا کہ انجینئرس بلڈنگ بنائیں گے اور اس میں کچھ خراب مال لگا دیں گے اور بننے کے، اور ایک آدھ ہفتے مہینے بعد گر جائے گی. ڈاکٹر کڈنی نکال لے گا اور بیچ دے گا، عزت و آبرو لوٹے گا مریضوں کی بے ہوش کر کے. تو یہ سب چیزیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ علم جو ہے ہمیں پڑھانے اتنا نعرہ دیا لوگوں نے کہ چاہے وہ